آج عورت مارچ اسلام آباد کی طرف سے جو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ ہے 2024 کا، جس کے تحت اسلام آباد کے حدود میں احتجاج کی پروہیبیشن افیکٹولی پلیس کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ قانون عورت مارچ اسلام آباد نے چیلنج کیا ہے. آج اس کی پہلی سماعت ہوئی ہے. ہم نے اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل 16 کی لینگویج کے، اس کے انٹینٹ کے بالکل برعکس ہے. سیکشن 4(6) جو ہے اس ایکٹ کا ایک بلینکٹ پروہیبیشن اسمبلیز پر ڈالتا ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر. جو اس میں اپیل پروسیس دیا گیا ہے اس میں 15 دن کے ٹائم لائنز پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور ایگزیکٹو اتھارٹیز کے پاس یہ اپیل اور ریویژن کی ریمیڈی لائی کرتی ہے. یعنی کہ اگر میں احتجاج کرنا بھی چاہتی ہوں اور میں اپیل میں کامیاب بھی ہوں، مجھے فریش پرمیشن اپلائی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ اس ڈیٹ جو پروٹیسٹ کا تھا وہ تو گزر گیا ہوگا. ہم نے یہ بات بھی ریز کی کہ جو آئینی حقوق ہیں، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، اور اس کے علاوہ ان پہ صرف ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز کی جا سکتی ہیں. اور وہ ریزنیبلٹی کی اسیسمنٹ ہم کس طرح کریں گے؟ جو سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں نمبر 1 کہ آپ آئین میں ترامیم نہیں لا سکتے آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے، جو کہ یہ کرنے کی کوشش کریں اس قانون کے تھرو. نمبر 2 کہ آرٹیکل 141 اور 142 آئین کے کہتے ہیں کہ پارلیمان صرف ان چیزوں پر لیجسلیٹ کر سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ آئینی حقوق جو دیے گئے ہیں آئین میں، ان کو پامال کرتے ہوئے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اب اس میں نوٹس کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تھرو کیبنٹ ڈویژن، لاء منسٹری کو اور اٹارنی جنرل صاحب کو، کیونکہ قانون کی کانسٹیٹیوشنالٹی کو چیلنج ہوا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس ایشو کو سیریسلی لیا جائے گا، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک میں احتجاج کی اجازت ہے اور صرف اسلام آباد کے حدود میں آپ اسلام آباد کے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہر احتجاج کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے پہلے اجازت لینی ہوگی، اور اگر آپ نہیں لیتے اور آپ احتجاج کرتے ہیں 3 سال قید، پھر سے احتجاج کرتے ہیں 10 سال قید. ان ایفیکٹ انہوں نے یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو کرمنلائز کر دیا ہے. اس وقت پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے اور عدلیہ کے حکم کو بھی نہیں مانا جا رہا، تو آنے والے دنوں میں مقننہ اور عدلیہ آمنے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں کو بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، یہ بات آئی بلیو کل ایک ٹی وی ٹاک شو پہ بھی ہوئی تھی، جہاں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ آئین کلیئرلی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو ایگزیکٹو اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے انہیں امپلیمنٹ کرنا. لہٰذا اگر ایگزیکٹو اپنے کام یا اپنی ذمہ داری نہیں فلفل کری تو ان کے خلاف عدالت کو کانسیکوینسز انشور کرنے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی جس طرح ہوا ہے کہ احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے، جب احتجاج کرنے جاتے ہیں NOC کینسل ہو جاتے ہیں، ادھر کنٹیمپٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ کس طرح کا قانون کا مذاق ہے؟ اور آئینی عدالتوں پر یہ ایک حملہ ہے. حملے سے کم یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اب آئینی عدالتوں کے ہاتھ میں یہ بال ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح کس کا احتساب ہوگا. وہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ سوال میڈم عام طور پہ اٹھتا ہے کہ یہ جو قانون سازی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ نے کی، بیسیکلی تحریک انصاف کا جلسہ تھا، اور تحریک انصاف اب عورت مارچ کے تھرو اپنے یہ ظاہرہ انسانی بنیادی حقوق کے کیسے سے لڑتی ہیں، لیکن یہ جو سوال اگر اٹھے کہ عورت مارچ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، عورت مارچ صرف عورت مارچ نہیں کرتا، عورت مارچ پروٹیسٹ بھی کرتا ہے، ایمرجنسی پروٹیسٹ بھی کرتا ہے. اگر کوئی گینگ ریپ کے جس طرح ادھر واقعات F9 پارک میں ہوئے ہیں، کوئی اور اس طرح کا کرائم ہوتا ہے، ایون کہ آرڈنری جو سٹیزنز ہیں یہ ان کے حقوق کے لیے آئے ہوئے اس عدالت میں. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے. مثلاً کوئی غریب بندہ اگر پیٹرول پرائس میں ہائیک ہو جائے تو وہ لوگ اکٹھے ہو کر اب احتجاج نہیں کر سکتے. 48 آورز کا منیمم ایک ٹائم لمٹ امپوز کیا گیا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ عورت مارچ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے رائٹ ٹو اسمبلی کے، کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور وہ اس عدالت میں آئی ہے اس قانون کو چیلنج کرتے ہوئے. نئے چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات ہیں. حکومت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی. آپ اس سلسلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں اسی طرح دیکھتی ہوں کہ ہمارا اس وقت جو آئینی عدالتوں پر اور جو سپریم کورٹ پر ایک حملہ ہو رہا ہے، یہ جو آئینی ترامیم کی بھی بات کی جا رہی ہے، یہ کیوں لا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں کیا کانٹینٹ ہے. نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ حبس بھیجا کی وہ درخواستوں کو ہائی کورٹس میں کل کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف سے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو یا ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز ہو تو یہ کورٹس کچھ بھی نہیں کر سکتی. مطلب ہے آپ کو پریشر فیل ہوا ہے ان اغوا کاروں کو کہ آئینی عدالتیں اس ایشو کو، جبری گمشدگیوں کو سیریسلی لے رہی ہیں. مزید اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے.
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मुख्तलिफ किस तरह है सुप्रीम कोर्ट से? आपने वही इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट के हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए। इससे क्या होगा? सिर्फ आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और ये जो एक मैलिफाइड इंटेंट नज़र आ रही है, बदनीयती नज़र आ रही है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको कुछ जजेस पसंद नहीं या वो आपके पसंद के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे रहे तो यू विल स्ट्रिप द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स पावर्स। यही ये करना चाह रहे हैं। मैडम, आप कह रही हैं कि अदलिया आइनी अदालतों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जजेस की तकसीम है। जैसा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके साथी जजेस को उससे निकाल दिया। तो जब जजेस भी मुत्तफिक नहीं होंगे तो कैसे अदालतें फिर अपने फैसले को इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे? देखें, मैं सिर्फ इतना इस बात पे कहूँगी कि अदलिया में जो बैठे हुए हैं उन्हें मुत्तहद होने का वक्त है। उन्हें टूल्स नहीं बनना चाहिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमले हमारी आइन और आइनी अदालतों पे किए जा रहे हैं ये हमारे बहैसियत सिटीज़न्स, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर होते हैं।